السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ آغاز سے تیرے اے کار ساز دو جہاں، آغاز سے تیرے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا، تو سب سے بڑھ کر مہربان۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز محترم مکرم مہمانوں، پردے کے اہتمام سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم شہنشاہ امم شافع محشر صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت و برکت حاصل کرے، اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض و سماع کا اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے پیاروں کا ذکر
بڑی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام بغیر اللہ جل مجدہ کی توفیق کے بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ نیک کام ہی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا، احادیث طیبہ پڑھنا، قرآن کی آیتیں سننا، احادیث طیبہ کا سننا، اللہ کے پیاروں کے واقعات سننا، یہ سب نیک کام ہے، اور اس نیک کام کی سعادت اللہ جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ دیکھیے جہاں برائی ہوتی ہے وہاں بغیر بلائے لوگ چلے جاتے ہیں، جہاں برائی ہوتی ہے، کہیں جھگڑا ہو گیا، کوئی مداری مرلی اگر بجا رہا ہے، کھیل دکھا رہا ہے، یا کوئی عجیب و غریب چیز سامنے آ گئی، بغیر بولے بغیر بلائے لوگ وہاں چلے جائیں، لیکن نیک کام، نیک مجلس کو آباد کرنا، یہ صرف اللہ جس کے مقدر میں نیکیاں رکھتا ہے اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے، وہی بندے اس مجلس کی زینت کرتے ہیں۔ اور یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بحمدہ تعالیٰ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کم و بیش 2004 اور 5 سے لے کر آج تک ہر سال میں اس مجلس کو منعقد کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ کم و بیش ان 20 سالوں کے اندر میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کی اللہ نے تمام جائز مقاصد کو پورا کر دیا۔ بندہ اس مجلس میں جس نیت کے ساتھ آئے، اللہ تعالی اس کی نیت کے مطابق اسے اجر بھی دیتا ہے اور اس کے مقصد کو بھی پورا کرتا ہے۔ بڑی مبارک مجلس ہے، بہت مبارک۔ اس لیے ہم نے عہد کیا کہ اب زندگی کی آخری سانس تک چاہے حالات کیسے بھی ہو، امام علی مقام امام حسین کی مجلس کا انعقاد ہمیں کرنا ہے۔ اس مجلس میں عقیدے سبقتے، اس مجلس میں عمل سبقتا، اس مجلس کے اندر ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے، یا کم از کم اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ جب تک بندہ اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا، کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر و باطن کی اصلاح اللہ کی توفیق پر ہم چھوڑتے، اس کی مشیت پر چھوڑتے، مگر اتنا تو ہم کہہ سکتے ہی ہے نا کہ جب تک بندہ اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اب بندہ اگر گناہوں سے بچ گیا یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ گناہوں سے بچ گیا
اللہ کا قرب اسے نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اور ہم مردوں کو بھی اللہ اس مجلس میں وقت پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ محرم الحرام شریف کی آج پہلی تاریخ تھی، دوسری تاریخ لگ گئی۔ 1447 ہجری ختم ہوئی اور 1448 ہجری کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارا اسلامی نیا سال ہے۔ ساری دنیا 31 مناتی ہے، 31 دسمبر مناتی ہے، مگر الحمدللہ مسلمان ہے کہ محرم الحرام شریف سے اس کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارا سال جو ہے وہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا سال جو ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی ہی پر ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے، سال کا اختتام بھی قربانی پر۔ پتا چلا کہ اللہ کو قربانی پسند ہے، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے جس کسی چیز کی قربانی ہو، قربانی بہرحال اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے سال کا آغاز بھی قربانی سے رکھا اور سال کا اختتام بھی اللہ نے قربانی پر رکھا۔ ہماری مجلس کا دستور ہے اہل سنت کی کہ ہم اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے پکڑے رہنا۔ کسی ایک کو بھی ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ، راہ راست سے ہٹ جاؤ، بددین ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا، ایک چیز میری اہل بیت اور دوسری چیز اللہ کی کتاب۔ یہ دونوں چیزوں کا دامن پکڑے ہیں، اور قرآن میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، کل صحابہ قرآن میں اللہ نے جمع کر دیا، کل صحابہ کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساروں کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑتے ہیں۔ جو خالص انسان اہل بیت
صحابہ کو برا بھلا کرے ایسے شخص کو رافضی کہتے ہیں، اور جو شخص خالص صحابہ کا ذکر کرے اور اہل بیت کو چھوڑ دے ایسے شخص کو ناصبی کہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہے، صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور خیر کے ساتھ کر کے یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا۔ تو ہماری مجلس جو ہے اس کی ترتیب حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، پھر دوسرے روز نعت مصطفیٰ، پھر صحابہ کا ذکر، پھر اہل بیت اور شہادت حسین پر اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کی روش ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے، اور یہ اہل سنت کی مجلس کا طور امتیاز ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آج حمد باری تعالیٰ کا ذکر مجلس پہلی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس شاہان حسین کی تعداد بڑھتی جائے۔ جتنے اہل بیت میں اور صحابہ کے دیوانے ہیں انشاءاللہ کے کانوں میں آواز پہنچے گی، علم ہوگا تو ضرور اللہ کی توفیق سے اس کی زینت بنے گی انشاءاللہ۔ آئے حمد باری تعالیٰ کرے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ، اس کے ماننے والے ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم کہتے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ واحد ہے۔ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نے ساری کائنات کو رچایا، اور اس نے انسانوں اور تمام مخلوقات کو بسایا۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی رزاق حقیقی ہے۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اس کے علم میں شریک ٹھہراتے، نہ اس کے کلام میں شریک ٹھہراتے، نہ اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے، نہ اس کی صفات میں ہم شریک ٹھہراتے، ہم اس کو ایک مانتے۔ اور یہ مسلمانوں کا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا ماننے والا بنایا۔ قرآن کی ایک آیت جو سورۃ البقرہ شریف میں ہے، اس کو آج عنوان ایک سخن بنایا۔ اللہ تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کو پوجو، اللہ کی کوشش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالی تمہیں پرہیزگار بنا دے۔
اللہ کو پوچھو، اللہ کی عبادت کرو، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی دوسرا اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی دوسرا اتنا حسین ہی نہیں کہ اس کو پوجا جائے۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، میری، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، اور اگر تم میری عبادت کرو گے تو یقین جانو اللہ تمہیں تقوی عطا کرے گا، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، اللہ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا۔ چاند بھی اس کی عبادت کرتا ہے اپنے طریقے سے، سورج بھی اس کی عبادت کرتا ہے اپنے طریقے سے، پانی بھی اس کی عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے سے، انسان بھی اس کی عبادت کرتا ہے، جنات بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، حشرات الارض زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس ایک اللہ کو پوچھتی ہے، اسے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ہمارے اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں، ہمارے خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، ہمارے معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک اللہ کے سوا اور کوئی اللہ ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک کبھی ایسا ہوا کہ سورج نکلنے کی بجائے چاند نکل گئے؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ سورج کو نکلنا تھا چاند نکل گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ دن کو نکلنا تھا رات آ گئی، یا رات کو نکلنا تھا دن نکل گیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اور صبح قیامت تک ایسا ہو نہیں سکتا۔ سورج بتا رہا ہے، چاند بتا رہا ہے، زمین و آسمان کا نظام بتا رہا ہے، مجھے چلانے والا دو چار پانچ نہیں ہے، سارے نظام کو چلانے والا ایک ہے جسے دنیا اللہ کہتی ہے، جس کی عبادت کرتی ہے۔ سارے نظام کو چلانے والا ایک ہے جسے خدا کہتے ہیں، جسے معبود برحق کہتے ہیں، جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، میری عبادت۔ اور جب تک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلمہ طیبہ کو دل سے نہ مانے، زبان سے اقرار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، دیکھیے ذہن پہ بات آتے، میں محفل دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، محفل زیادہ ہوگی تو تقریر ہوگی ایسا نہیں، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ فتحا کی رضا کوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا مولا اور رسول اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور دین کی باتیں کر رہے ہیں۔
اور یہ بھی اس کی عبادت ہے. وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں آسمان میں تمہارا درجہ کروں گا. تو زمین پر بیٹھ کر تو مجھے یاد کر. اگر تو تنہائی میں مجھے یاد کرے گا تو میں سایہ میں ساتھ تیرا ذکر تنہائی میں کروں گا. اگر تو مجمع میں مجھے یاد کرے گا تو میں تیرا ذکر مجمع میں کروں گا، اور وہ مجمع فرشتوں کا مجمع. ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے، وقت سے، خاص کر ہماری ماں بہن مایوس ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین کفریہ کلمات بھی ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اے اللہ تو ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے کفریہ کلمات ان کی زبان سے نکل جاتے جو نہیں نکلنا چاہیے. بڑا سخت حکم ہے اس کا. وہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری آواز کو سننے پر قادر ہے، ہماری پکار کو سننے پر قادر ہے. اسے پکار کر تو دیکھو. جو خدا موسیٰ کی لاٹھی سے سمندر میں 12 راستے پیدا کر سکتا ہے، جو خدا نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا سکتا ہے، جو خدا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ تمہیں رائگا کیسے جانے دے گا؟ وہ تمہیں رسوا کیسے ہونے دے گا؟ لیکن ماننے کا جو حق ہے اس طریقے سے مانو. اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. حالات صبح کے شام کو خراب ہو، شام کے صبح کو ٹھیک ہو، وقت کیسا ہو، حالات کیسے بھی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و صحابیات اور اہل بیت کے گھرانوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. حالات جو کوئی بھی ہو، ہمیں اس خدا کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جب بندہ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق اس کے کام انجام پاتے ہیں اور میری مشیت اس کے قریب ہوتی ہے. خدا ایک، اس رب کی ذات سے امید رکھو اور اس رب کی ذات کو پوجو اور اس سے دعائیں مانگو. انشاءاللہ یہ اسلامی نیا سال ہمارے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا، خیر کا باعث بنے گا. نمازوں کی پابندی کرے، صدقات عطیات اپنی حیثیت کے مطابق دے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تلاوت کرے. انشاءاللہ یہ سال ان کے لیے باعث بنے گا، خیر کا، برکات کا، حسنات. اب اللہ کو کیسے مانا جائے اس پر ایک بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم. کیسے مانا؟ جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کو ہم نے سنا نہیں، اس کو کیسے مانا؟ کس لیول کے مطابق اس کو مانا جائے؟
اس حیثیت کے مطابق اس کو مانا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ بتایا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے امام المفسرین، اور اپنے زمانے کے رئیس العلماء ہے، رئیس المفسرین ہے۔ ان کا نام ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے، کتاب پڑھتے پڑھتے ان کو ایک حدیث ملی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کے ایمان کو لوٹنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان کے موت کا وقت قریب ہے تو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ لیکن یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس سے یہ نہ کہو کہ پڑھ، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اگر توفیق دی تو اس کے زبان سے اگر تمہارے کلمہ طیبہ پڑھنے پر اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور یہ کلمہ اگر اس کی زندگی کا آخری کلمہ تھا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ مسئلہ معلوم پڑا کتنا بڑا؟ بہت سارے لوگ مردے اس قریب المرد شخص کے پاس جا کر کہتے کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھنا، تو اس سے یہ نہیں کہنا ہے کہ پڑھ، آپ کو اس کے سامنے جا کر بلند آواز سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قریب الموت یعنی موت کے قریب شیطان تمہارے پاس آتا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ اب آپ اس وقت کا عالم ذرا سا سوچے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہے، آپ کمزوری میں مبتلا ہے، نقاہت سے پور لاغر ہو چکے، عقل قریب ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ ختم ہو جائے، آنکھیں کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہے، آپ نہ چل سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ بول سکتے، ایسے وقت میں اگر شیطان پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نا بڑا مسئلہ۔ کسی کمزور شخص کو اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے اگر آپ کہو کہ یار ایک گلاس پانی پلا دے، وہ چڑ جائے گا، اس سے کہو کہ دوا دے دے، چڑ جائے گا۔ ساری کمزوریاں، ساری توانائیاں میں انسان کو گھیرا ہوا ہے، ساری طاقتیں ختم ہو گئی، ساری قوتیں ختم ہو گئی، قریب ہے اس وقت میں شیطان پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ
اپنے چیلوں کو لے کر اس شخص کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آتا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ کیا کریں گے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اہل ایمان کا اس بات کو سن کر کہ اس وقت کیا ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں کہ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اے میرے آقا، آپ ہی کے ذریعے سے اسلام ملا، آپ ہی کے ذریعے سے دولت ایمان ملا، ساری چیزیں اللہ نے آپ کے وسیلے سے عطا کی۔ میرے آقا جس وقت شیطان ہمارے قریب آئے اس وقت آپ اپنے رخ انور کی ایک تجلی دکھا جانا، میں اس تجلی سے ایسی طاقت حاصل کروں گا کہ شیطان کے ہر سوال کا جواب دوں گا اور اسے لاجواب کر دوں گا۔ دل آپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ سے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا تو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے مرنے کی تیاری کر۔ اللہ والوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے جہاں ان کو جانا ہے وہاں کی تیاری کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 360 دلیلیں تیار کی اللہ کے ایک ہونے پر۔ کتنی دلیلیں؟ 360 دلیلیں تیار اللہ کے ایک ہونے پر۔ شیطان آئے گا، شیطان بھی بہت بڑا علامت الدہر گزرا ہے، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، اس کے جیسی عبادت کون کرے گا؟ پوری ہوئے زمین پر ایک بارش کا حصہ ایسا بچا نہیں ہے کہ جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ پہاڑوں پر سجدہ، غاروں میں سجدہ، جنگلوں میں سجدہ، پوری زمین پر اس نے سجدے کو پھیلا دیا تھا۔ ایک بارش کا حصہ زمین پر ایسا نہیں بچا کہ جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں نے 360 دلیلیں تیار کی، شیطان کو جواب دینے کے لیے تیار تھا، اور وہ 360 دلیلیں میں نے یاد کر لی، ازبر کر لی۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا، جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ میرے پاس کہتا ہے فخر الدین اس کو پوجتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو یکتا مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو آج مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو سمجھ مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو مالک حقیقی مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو رزاق حقیقی مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ کس کو خالق حقیقی مانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ اس نے میرا امتحان لیا اور اس کے بعد میں اس نے میرے ایمان کو چھیننے کے لیے اپنی ایک باطل دلیل میرے سامنے رکھی جو اللہ کے انکار پر مبنی تھی۔
معاذ اللہ. تو میں نے اس کے سوال پر اپنا جواب دیا جو میں نے تیار کیا. وہ شیطان نے اپنے علم سے میری دلیل کو کاٹ، اس سے بھاری دلیل پیش کی. جب کورٹ کے اندر دو وکیلوں کا مکالمہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، جس کی دلیل بھاری پڑتی ہے وہ کیس جیت جاتا ہے، کیس اس کے حق میں ہو جاتا ہے. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیطان لعین کے درمیان مکالمہ جاری تھا، بحث جاری تھی اللہ کے ایک ہونے پر. سوچے آپ کے کیسا وقت ہوگا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمزور ہے، ناقابل ہے، بیماری میں گھیرا ہے، بستر مرگ پر ہے، اور شیطان پوری قوت کے ساتھ آپ سے مکالمہ کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے پر لڑ رہا ہے، اور امام فخر الدین رازی اسی حالت میں اسے جواب بھی دے رہے. سوچیے آپ، دونوں میں مکالمہ ہوا. مکالمہ چلتے 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 شیطان نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 360 دلیلوں کو کاٹ دیا. 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اب امام علم کے حوالے سے ختم ہو چکے. اب کوئی ایسی نئی دلیل نہیں تھی جو شیطان کو دیتے. شیطان ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو لوٹنے کے لیے، چھیننے کے لیے آیا. 360 دلیل اللہ کے ایک ہونے پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے دی، مگر ساری دلیلوں کو اس نے کاٹ دیا، ساری دلیلوں کو رد کر دیا، ساری دلیلوں کو اس نے اسے پست ڈال دیا. اب امام بے بسی کی حالت، امام بے بسی کی حالت اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جو اللہ والوں کا دامن تھام لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے. اللہ والوں کا دامن تھام لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے. کئی ہزار میل دور پر آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے. دیکھا کہ میرے پیر، میرے شاگرد، میرے روحانی بیٹے کا ایمان لوٹنے کے لیے شیطان آیا اور اسے بے بس کر دیا، اس کے علم کو کاٹ دیا، اس کی دلیلوں کو رد کر دیا. وہیں سے وضو کا پانی چھلکایا اور آواز تھی کہ اے فخر الدین رازی، اب تجھے ایسا جواب سکھاتا ہوں کہ شیطان لاجواب ہو جائے گا. شیطان اب کوئی اگر خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانگے تو اس سے کہتا سن، اے لعین سن، اے شیطان سن، میں نے اللہ کو کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کو بے دلیل مانا ہے. کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں. اگر زمین ہے بھی تو بھی اللہ ہے، زمین نہیں ہے تو بھی اللہ ہے، آسمان ہے تو بھی اللہ ہے، آسمان نہیں ہے تو بھی اللہ ہے. جب کائنات میں کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، اور جب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی میرا اللہ ہے. کہتے ہیں دیوار بس پاؤں سے پتا کا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کی آواز کو سنا اور شیطان کو جواب دیا سن، میں نے اللہ جل جلالہ کو، اللہ سبحانہ و تعالی کو، پاک پروردگار کو کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں نے بے دلیل اس کو ایک مانا ہے، بغیر دیکھے اس کو خدا مانا ہے،
بغیر دیکھے سر پر نبی اس کی بارگاہ میں جھکائی ہے، بغیر دیکھے اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، بغیر دیکھے میں نے اس کے لیے زکات دی ہے، بغیر دیکھے میں نے اس کے لیے حج کیا ہے، بغیر دیکھے میں نے اس کے لیے صدقہ کیا ہے، بغیر دیکھے میں نے اس کے لیے ہر نیکی کی ہے، اس لیے کہ جب جب میں نے نیکی کی ہے میرے ایمان نے مجھے یہ گواہی دی ہے کہ جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ تجھے سن بھی رہا ہے۔ ہمارا کوئی سجدہ آئے گا نہیں جاتا، ہماری کوئی تصویر آئے گا نہیں جاتی، ہم جو تصویر جو ذکر اس ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو نیک کام اس ایک اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ اللہ ہمارے کاموں کو دیکھتا بھی ہے اور اپنی سایہ نشان سماعت بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس لیے کہ اس کی شان سمیع بصیر۔ آج کا سبق کیا ملا؟ کیا ملا آج کا سبق؟ آج کا سبق ہمیں یہ حاصل کرنا اس محفل اہل بیت سے، ذکر شہدائے کربلا کی اس محفل سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے بولے مایوس نہیں ہونا۔ ہم اندھے بہرے کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھر کو کوئی پوجنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا خدا تو دیکھتا بھی ہے، ہمارا خدا تو سنتا بھی ہے، ہمارا خدا تو شاید نشان عطا بھی کرتا ہے۔ کھلا کون رہا ہے؟ خدا۔ پلا کون رہا ہے؟ خدا۔ زندگی کون دے رہا ہے؟ خدا۔ عزت کون دے رہا ہے؟ خدا۔ ساری چیزیں تو وہی خدا ہوتے، ہم نے اسے دیکھا نہیں، مگر دیکھنے والے کے کہنے پر ہم نے ایمان لایا، اور دیکھا کس نے؟ حضور نے دیکھا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ سمجھ رہے نا؟ کوئی بھی حالات ہو، کیسا بھی وقت ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بندگی میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج محفل کا پہلا دن تھا، بحمدہ تعالیٰ آپ نے شرکت کی، اللہ اپنی شرکت کو بھی قبول فرمائے۔ یاد رکھے کہ 9:30 بجے آپ کو محفل میں شریک، کتنے بجے؟ 9:30 بجے آپ کو محفل میں شریک ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ 9:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک یہ محفل رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔